السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کھولتے ہیں اپنی کتاب علم کلام میں مشہور زمانہ کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 22۔ پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفیہ وَأَمَّا الْبُرْهَانُ الْقَطْعِي الْعَقْلِي الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ فَهُوَ بُرْهَانُ التَّمَانُعِ الْقَطْعِيَّ بِإِجْمَاعِ الْمُتَكَلِّمِينَ المستلزم لكون مقدور بين قادرين وعجزهما أو أحدهما على ما بين في علم الكلام، وكلاهما محالان عقلا على ما بين فيه أيضا، إلى آخر ما قال الشارح. ولا يخفى بعد معرفة ما قررناه من كلام شيخنا وجہ رد قول هذا المجیب ان الآیت دلیل خطابی او ظنی، واعلم انه قد وقع للمولى سعد الدین فی اواخر شرح العقائد ما ينافی بظاہره کلامه فی اوائله ويوافق کلام شیخنا، فإنه قال في الكلام على المعجزة ما نصه، وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة بأن الله يخلق العلم بالصدق عقب ظهور المعجزة۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت پڑھی، عبارت سنی آپ نے۔ آج اس عبارت کا ہم مطلب بیان کر دیتے ہیں کہ عبارت کا مطلب کیا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں سے عبارت۔ تو اس سے پہلے سبق میں بچوں ہم نے کہا تھا کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کے ایک شاگرد محقق علاء الدین نے علامہ سعد الدین تفتازانی کی حمایت کی۔ تو حمایت کیسے کی؟ اسی حمایت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے علامہ محقق علاء الدین پر بھی طنز و طعن و تشنیع کی، کچھ لوگوں نے تکفیر تک کی۔ تو محقق علاء الدین کے نے جو حمایت کی، انہوں نے جو علامہ سعد الدین تفتازانی کے طرف سے جو جواب دیا، تو صاحب شرح مسائرہ نے کہا کہ محقق علاء الدین کے جواب کی عبارت اسی شرح میں موجود ہے، اس میں ذکر کی گئی ہے۔ تو وہ عبارت کیا ہے؟ تو محقق علاء الدین کی وہ عبارت پیش کر رہے ہیں جس عبارت سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ محقق علاء الدین نے اپنے استاذ علامہ سعد الدین تفتازانی کی حمایت کی ہے، اس عبارت کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ فی ہے، اور شرح مسائرہ میں یہ عبارت بھی ہے، وہی محقق علاء الدین کے جواب کی عبارت کیا ہے؟ عبارت وَأَمَّا الْبُرْهَانُ الْقَطْعِي، کہ محقق علاء الدین نے کہا ہے کہ رہی برہان قطعی العقلی، برہان قطعی عقلی المدلول علیہ بطریق الاشارہ، رہی برہان قطعی عقلی کہ جس پر آیت کریمہ بطریق اشارہ دلالت کرتی ہے۔ تو دیکھو بطریق، ایک تو یہ کہ یہاں پر برہان قطعی عقلی، یعنی اس برہان کے اندر جو برہان تمانع ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ برہان قطعی ہے، وہ عقلی ہے، یعنی اس میں ملازمہ عقلیہ ہے۔ اور یہ کون سی برہان ہے؟ یہ وہ برہان ہے جس پر آیت کریمہ بطریق اشارت دلالت کر دی ہے۔ تو بطریق اشارت دلالت کا ذکر کر دینا، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے بطریق عبارت جس پر دلالت ہے، جس دلیل پر،
وہ برہان قطعی نہیں ہے، وہ برہان عقلی نہیں ہے۔ فہو برہان التمانع، برہان قطعی عقلی جس پر بطریق اشارہ دلالت ہے وہ برہان تمانع قطعی ہے، تمام متکلمین کا اجماع ہے اس کے قطعی ہونے پر۔ اور یہ برہان تمانع المستلزم لکون مقدور بین قادرین، یہ برہان تمانع اس بات کو مستلزم ہے کہ مقدور واحد دو قادروں کے درمیان ہو، جیسے کہ حرکت زید اور یا زید ہی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ایک مقدور دو قادروں کے درمیان ہو، تو ایسی صورت میں دو قادر میں سے ایک اس چیز کو کرنا چاہے اور ایک اس کو نہ کرنا چاہے۔ حرکت زید ہے، دو الہوں کے درمیان اگر ہوگی تو ایک زید کو حرکت دینا چاہے، ایک زید کے حرکت دینا نہ چاہے۔ اب مقدور واحد دو قادروں کے درمیان ہے، اب اس میں دو ہی صورتیں، یا تو دونوں کا ارادہ پورا نہیں ہوگا، اگر دونوں کا ارادہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ چکے کہ دونوں میں سے ہر ایک عاجز ہے، تو اب وہ برہان تمانع اس بات کو مستلزم ہے کہ مقدور واحد دو قادروں کے درمیان ہو، وعجزہما، اور ان دونوں کے عجز کو مستلزم ہے۔ یعنی ایک مقدور دو قادروں کے درمیان ہوگا تو ضرور یا تو دونوں میں سے کسی کا ارادہ پورا نہیں ہوگا، یعنی دونوں اتنے طاقتور کہ ایک دوسرے کو کرنے ہی نہیں دیں گے، تو اتنے طاقتور ایک دوسرے کو کرنے ہی نہیں دے رہے ہیں تو ان کا عز تو ظاہر ہو گیا، طاقتور ہو کے بھی عز ظاہر کہ بھئی ایک دوسرے کو کرنے نہیں دے رہے تو یہ اپنا کام انجام دینے پہ مطلب طاقت نہیں رکھ رہا ہے، تو اگر دونوں کے ارادے پورے نہیں ہوتے ہیں تو دونوں کا عز لازم، او احدہما، یا دونوں میں سے ایک کا عز لازم کہ ایک کا ارادہ پورا ہو جائے، کہ ایک حرکت زید کا ارادہ جو کر رہا تھا وہ دے دے، حرکت زید کر دے، اور دوسرا جو عدم حرکت زید کا ارادہ تھا جس کا، اس کے نہ کرنے کا، عدم حرکت کا ارادہ تھا جس کا، اس کا ارادہ پورا نہ ہو مان لو، تو یا اس کا الٹا ہو، تو دونوں میں سے کسی ایک کا ارادہ پورا نہ ہو تو دونوں میں سے ایک کا عز لازم آئے گا، علی ما بین فی علم الکلام، جیسے کہ علم کلام میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے واضح طور پر، چاہے دونوں عاجز ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک عاجز ہو، جو بھی عاجز ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا، حالانکہ ہم نے دونوں کو خدا فرض کیا تھا۔ کیوں؟ عز یہ منافی الوہیت ہے، اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكِلَاهُمَا، اسی لیے انہوں نے فرمایا وَكِلَاهُمَا محالان، دونوں عاجز ہوں یا دونوں میں سے ایک عاجز ہو، دونوں باتیں یہ محال ہیں عقلاً، کیونکہ کوئی بھی عاجز ہوگا تو عقل کہتی ہے کہ جو عاجز ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے ضروری ہے وہ قادر مطلق ہو، فعال لما یرید ہو۔ عقلاً محال، یہ دونوں باتیں عقلاً محال ہیں، علی ما بین فیہ ایضاً، جیسے کہ یہ بات علم کلام میں یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے۔ الی آخر ما قال شارح، آخر عبارت تک آپ پڑھتے چلے جاؤ شارح نے جو بھی ذکر کیا، تو یہ محقق علاء الدین کے نے علامہ سعد الدین طفتازانی کی حمایت کی ہے اپنی اس گفتگو سے۔ ولا یخفی بعد معرفتی، صاحب شرح مسائرہ آگے اپنا تبصرہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب شرح مسائرہ جو ہے وہ امام ابن حمام کی طرف مائل ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، اسی لیے آگے اس کے آگے فرماتے ہیں ولا یخفی بعد معرفت ما قررناہ من کلام شیخنا، اور جو ہم نے اپنے شیخ کے کلام کی توضیح کر دی ہے، اس توضیح کی معرفت کے بعد لا یخفی وجہ رد قول ھذا المجیب، اس جواب دینے والے کے قول کا رد کی وجہ مخفی نہ رہے گی، یعنی جس مجیب نے یہ کہا ہے ان الآیت دلیل خطابی اے ظنی، یہ علاء الدین کی طرف اشارہ ہے، محقق علاء الدین جنہوں نے یہ جواب دیا ہے
اور یہ کہا کہ آیت کریمہ یہ دلیل خطابی ہے، ظنی ہے، تو اس مجیب کے اس قول کی رد کی وجہ آپ پر مخفی نہ رہے گی بعد اس کے کہ آپ اس تمام توضیح کو سمجھے جانے جو ہم نے اپنے شیخ کے کلام کی کر دی ہے۔ تو ہمارے شیخ کے کلام کی توضیح کی معرفت کے بعد اس مجیب کے قول کی تردید اور وجہ تردید آپ پر مخفی نہ رہے گی، جس مجیب نے یہ کہا کہ آیت کریمہ دلیل خطابی یا ظنی ہے۔ تو اس سے صاحب شرح مسائرہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ بتایا کہ ہمارے شیخ کی جو وجہ ہے، جو ہم نے اس سے پہلے بتا دی کہ علوم کہ اگر ملازمہ عادیہ بھی ہو تو علم عادی بھی علم قطعی میں داخل ہوتا ہے، تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے بچوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ تمام ہماری تقریر کو جاننے کے بعد آپ پر اس مجیب کی تردید کی وجہ مخفی نہ رہے گی، یعنی ان کا قول مردود ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لِلْمَوْلَى۔ اب وَعْلَمْ سے صاحب شرح مسائرہ کی عبارت ہی مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ صاحب شرح مسائرہ نے ایک تو اپنے ماقبل والی ابھی جو عبارت ہم نے پڑھی تھی وَلَا يَخْفَى بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ والی عبارت، اس سے بھی تائید کی امام ابن حمام کی، اور مزید امام ابن حمام کی تائید میں اور علامہ سعد الدین تفتازانی کی علامہ سعد الدین تفتازانی کے رد میں خود علامہ سعد الدین تفتازانی کے قول کو پیش کر رہے ہیں، اور پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر علامہ سعد الدین تفتازانی نے یہ کہا کہ ملازمہ عادیہ ہے تو یہ دلیل خطابی ہے، اور جو عادت کی بنا پر جو ملازمہ ہوتا ہے وہ ایسے ملازمے پر جو دلیل مشتمل ہو وہ دلیل عادی خطابی ہوگی، اور ایسی دلیل مفید یقین نہیں ہے، یہاں پر یہ کہا ہے۔ جبکہ ایک دوسری جگہ پر شرح عقائد ہی میں جب معجزہ پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ سعد الدین تفتازانی نظر آ رہے ہیں، تو معجزہ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ معجزہ کا ظہور اللہ رب العزت جب کسی مدعی نبوت کے ہاتھ پر معجزے کا جب ظہور فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس ظہور معجزہ کے بعد بطریق جری عادت اس مدعی نبوت کی صداقت کا جزم اور یقین ہو جاتا ہے۔ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ بطریق جری عادت جزم حاصل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بطریق جری عادت کے جاری ہونے کے طریقے پر جزم کے حصول کا بھی قول کر رہے ہیں، اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو عادت کے طور پر یہ ملازمہ ثابت ہے، اس ملازمے کی بنا پر یہ دلیل ظنی ہوگی، افادہ ظن کرے گی، قطعیت اور یقین کا افادہ نہیں کرے گی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کا خود ایک ہی کتاب میں یعنی شرح عقائد کے اندر اس مسئلے سے متعلق کہ عادی یہ مفید یقین ہے یا نہیں ہے، خود ان کے آپس ہی میں دو قول متعارض ہیں، یہ سمجھ میں آ گیا۔ وَإِذَا تَعَارَضَ تَسَاقَطَ، جب تعارض ہو جائے ایک ہی شخص کی بات کے اندر تو اس کی شخص کی بات اب ساقط ہو جائے گی، اب لائق اعتبار نہیں رہے گی۔ تو یہ دکھانا چاہتے ہیں صاحب شرح مسائرہ کہ امام ابن حمام کی بات جو ہے وہ مضبوط ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی کی بات تو خود سے ہی ٹوٹ جاتی ہے، خود سے ہی ان کے قول متعارض ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ، آپ جان لیجئے انہو قد وقع للمولا سعد الدین فی اواخر شرح العقائد ما ینافی بظاہری کلامہ فی اوائلی، آپ جان لیجئے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کے لیے شرح عقائد کے اواخر میں وہ کلام بھی واقع ہوا ہے ما ینافی بظاہری ہی کلامہ فی اوائلی، جو بظاہر
علامہ سعد الدین تفتازانی کے اوائل شرح عقائد میں جو کلام ہے اس کے منافی ہے، یعنی آخر میں ایسا کلام واقع ہوا جو منافی ہے اس کلام کے جو شرح عقائد کے شروع میں واقع ہے۔ شروع میں وہی واقع ہے کہ کہا کہ ملازمہ عادیہ ہے اور جس کی وجہ سے دلیل عادی بنائیے، اور دلیل عادی یہ مفید ظن ہے، اور اواخر شرح عقائد میں یہ کہا انہوں نے کہ بطریق جریہ عادت جزم کا حصول ہو جاتا ہے۔ کیا ہے عبارت بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَيُوَافِقُ كَلَامَ شَيْخِنَا، اور اواخر شرح عقائد کی جو عبارت ہے وہ کلام ہمارے شیخ کے کلام کی موافقت کرتا ہے، یعنی امام ابن حمام کے قول کی موافقت کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُعْجِزَةِ مَا نَصَّ، کیونکہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے معجزے پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس کا بیان یہ ہے وَعِنْدَ ظُهُورِ الْمُعْجِزَةِ يَحْصُلُ الْجَزْمُ بِصِدْقِ بِطَرِيقِ جَرْيِ الْعَادَةِ، یعنی معجزہ کے ظاہر ہونے کے وقت جزم کا حصول ہو جاتا ہے، بصدق ہی اس مدعی نبوت کے صدق کا جزم حاصل ہو جاتا ہے، بطریق جری عادت کے جاری ہونے کے طریقے پر۔ عادت کے جاری ہونے کے طریقے کا کیا مطلب بتایا انہوں نے؟ فرماتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ الْعِلْمَ بِالصِّدْقِ، یعنی اللہ رب العزت معجزے کے ظہور کے بعد، عقیبہ ظہور المعجزہ، معجزے کے ظہور کے بعد صدق کا علم پیدا فرما دیتا ہے۔ اس طور اللہ رب العزت کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ صدق پیدا فرما دیتا ہے ظہور معجزہ کے بعد۔ تو یہاں پر بطریق جری عادت جو علم حاصل، یہاں پر تو کہہ رہے ہیں جزم حاصل ہو جاتا ہے، اور شروع کتاب میں کیا کہہ دیا کہ وہ بطریق عادت جو ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، جزمی نہیں ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو تعارض ہو گیا ان کے قول میں۔ لیکن پیارے بچوں اگر غور کرو آپ تو علامہ سعد الدین تفتازانی کے قول میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ شرح عقائد کے شروع میں جو ان کی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ملازمہ عقلی ہو۔ کیا ہو؟ ملازمہ عقلی ہو۔ تو اب ایسی کوئی دلیل ہے جو ملازمہ عقلیہ پر مشتمل ہے تو وہ ملازمہ قطعی اور یقینی ہوگا، وہ دلیل قطعی ہوگی۔ اور اگر ملازمہ عادی ہے، عادت کے طور پر دو چیزوں کے درمیان تلازم سمجھ میں آ رہا ہے، تو عادت کے طور پر ہے تو عادت میں تو تخلف ممکن ہوتا ہے، اس لیے تخلف ممکن ہو سکتا ہے یہاں پر، لہذا ایسے ملازمہ عادیہ پر جو دلیل مشتمل ہوگی وہ دلیل خطابی اور دلیل ظنی کہلائے گی۔ تو یہاں پر یہ کہا ہے، اور جو معجزہ پر بحث کرتے ہوئے جو کہا تو وہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ ملازمہ وہاں پر عادیہ ہے، وہاں پر کہا ہے کہ اللہ رب العزت جب معجزے کا ظہور فرما دیتا ہے دست مبارک پر تو وہاں پر لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت علم پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ علم کا فیضان فرما دیتا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ ملازمہ عادیہ ہونے کی بنا پر لوگوں کو جزم ہو جاتا ہے، ملازمہ عادیہ کی گفتگو نہیں کی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کے قول میں تعارض ہے۔ اس لیے صاحب شرح مسائرہ کی یہ بات زیادہ موزون نہیں ہے، غور کریے گا۔ انتہا، بات ہو گئی پوری۔ اچھا بچوں میں ایک بات اور ذکر کر دوں یہاں پر، جہاں پر عادت کی بنا پر کسی شے کا علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ترتیب مقدمات اس طور سے ہو کہ ان مقدمات کے درمیان تلازم، وہ ملازمہ عادیہ ہو، تو اس ملازمہ عادیہ پر جو دلیل مشتمل ہے وہ دلیل اپنے ملازمہ عادیہ کے پیش نظر مفید ظن ہوگی۔ دلیل من حیث ہوا دلیل افادہ ظن کرے گی۔
مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی دلیل سے اگر کسی نتیجے تک پہنچیں گے تو وہ اس نتیجے تک پہنچنا افادہ ظن کرے گا، کیونکہ یہ دلیل نتیجے تک تو وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن اس نتیجے تک پہنچنا دلیل ظنی سے ہوا، اس لیے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے دلیل ظنی کا استعمال کیا گیا، سبب ظنی کا استعمال کیا گیا، تو نتیجے تک پہنچنے کا یقین نہیں ہوگا، ظن ہی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اتفاق سے نتیجے تک پہنچ گیا تو نتیجے تک پہنچنے کے بعد جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں یہی نتیجہ ہے، تو جب نتیجہ معرض وجود میں آ جاتا ہے تو اس نتیجے کے معرض وجود میں آنے کے بعد چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس نتیجے کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں، کھانا ہم جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھرتا ہے، تو کھانا اور پیٹ بھرنے کے درمیان جو تلازم ہے یہ ملازمہ عادیہ ہے، کیونکہ کھانے سے پیٹ کا بھرنا یہ عادت کے طور پر بار بار تجربے سے یہ دیکھا گیا، تجربے سے یہ معلوم ہو گیا، تو ہم نے حکم لگا دیا کہ کھانا پیٹ بھرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملازمہ عادیہ ہے، اس ملازمہ عادیہ کی بنا پر تو ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کھانا کھایا جائے گا تو پیٹ بھر جاتا ہے یا پیٹ بھرے گا، لیکن اس کا یقین نہیں کر سکتے ہم کہ پیٹ بھرے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخلف ممکن ہے، کیونکہ کھانا جو ہے وہ تو محض سبب ظاہری ہے، مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، لہذا کوئی ایسی بیماری اللہ پیدا فرما دے یا کہ کسی اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی آدمی کھانا کھاتا رہے اور پیٹ بھی نہ بھرے، یہ تخلف ممکن ہے نا۔ اس لیے کھانا اور پیٹ بھرنے کے درمیان جو تلازم ہے وہ ملازمہ عادیہ ہے۔ تجربہ ایسا ہی ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، تو تجربے کی بنا پر آپ نے حکم تو لگا دیا، لیکن یہ حکم قطعی اور یقینی نہیں ہوگا کہ جب بھی کھانا کھایا جائے گا پیٹ ہی بھرے گا، یقین نہیں ہوگا۔ تو اپنی دلیل کی طرف، چونکہ ملازمہ عادیہ ہے، دلیل اس کی ظنی ہے، عادت کی بنا پر حکم آپ نے یہ ثابت کیا ہے، اس دلیل کے پیش نظر پیٹ کھانے سے بھر جائے اس میں ظن رہے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا، پیٹ کا بھرنا یہ معرض وجود میں آ گیا، نتیجہ سامنے آ گیا، تو سامنے آنے کے بعد اب دلیل کی طرف نظر نہیں کی جائے گی، اب تو نفس وجود نتیجہ کو دیکھا جائے گا، اور نفس وجود نتیجہ کا اب یقین ہے۔ جب تک دلیل کی طرف نظر تھی تو دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے تو پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا دونوں ممکن تھا، تجربہ یہ تھا کہ پیٹ بھرتا ہے، لیکن جب پیٹ بھر گیا تو پیٹ کے بھر جانے کے بعد اب تو اس کے پیٹ کے بھرنے کا تو آپ کو یقین ہی ہوگا نتیجے کا۔ تو یاد رہے، تو جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دلیل عادی اور ملازمہ عادیہ جس دلیل میں ہو وہ دلیل ظنی ہے، افادہ ظن کرتی ہے، تو وہ دلیل من حیث ہوا دلیل افادہ ظن ہی کرے گی۔ لیکن رہا نتیجہ، تو نتیجہ معرض وجود میں آ جانے کے بعد اب وہ بے نفس من حسب الوجود دیکھا جاتا ہے، اب دلیل کی طرف نظر کر کے نہیں، بلکہ جب اس کا ثبوت اب ہو گیا تو ثبوت کی حیثیت سے اب اس کا یقین ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ سعد الدین تفتازانی کی بات کافی حد تک باوزن ہے، غور کریے گا اور غور کر کے سچائی اور درستگی تک پہنچنے کی کوشش کریے۔ ٹھیک ہے، گفتگو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔